بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کے اس دور کے اندر اسلام بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر، اس کی نورانیت اور اس کی طاقت سے متاثر ہو کر غیر مسلم اقوام بھی جوک در جوک دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور حقیقت تو یہی ہے کہ اسلام اس قدر پاکیزہ دین ہے کہ جو بندہ بھی تعصب کی عینک اتار کر صحیح معنوں میں اخلاص اور للہیت کو پیش نظر رکھ کر اسلام کو سٹڈی کرتا ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اسلام ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بعض اسلام دشمن عناصر ایسے بھی موجود ہیں کہ جو غلامان مصطفیٰ اور امت مصطفیٰ کے دلوں سے اسلام کے اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کام کے لیے وہ جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہ ہتھیار ہے بے حیائی۔ بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلا کر وہ لوگ صرف لوگوں کو بے حیائی نہیں بنانا چاہتے، بلکہ ان کا جو مین ایجنڈا ہے اور جو مین نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ اور دین مٹاؤ۔ اس لیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حضور فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اٹھ جاتی ہے تو دوسری خود بہت چلی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دل حیا کی دولت سے محروم ہے وہ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک گلی کے پاس سے ہوا، وہاں دو بندے کھڑے ہیں، آپس میں گفت و شنید کر رہے ہیں، اور ان کا موضوع سخن بھی حیا ہے۔ ایک بندہ دوسرے کو حیا کے متعلق بتا رہا ہے کہ حیا کے یہ فوائد ہیں، اگر آنکھ کے اندر حیا ہو تو یہ فائدہ ہے، بندے کے کردار کے اندر حیا ہو تو یہ فائدہ ہے، افعال اور اعمال کے اندر حیا ہو تو یہ فائدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس پہنچے، حضور نے ان کی گفتگو سنی تو جو مصلح شخص تھا، جو نصیحت کرنے والا تھا، حضور نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا، دع فإن الحیاء من الایمان۔ اے بندے، تو اس کو حیا کے متعلق اتنی لمبی چوڑی بحث کیوں کر رہا ہے؟ صرف یہی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ حیا یہ ایمان کا دوسرا نام ہے؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ ایمان کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، الحیاء خیر کلہ۔ حیا سارے کی ساری خیر ہے، اس کے ایک ایک جزو کے اندر خیر ہے، اس کے ہر پہلو کے اندر حیا ہے، یہ بلائی ہی بلائی ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک بے حیائی پہ مبنی ہے، جس کی آنکھوں کے اندر حیا نہیں، جس کے کردار کے اندر حیا نہیں، جس کے افعال اور اعمال کے اندر حیا نہیں۔ وہ بندہ جب بھی بولے گا اس کی زبان سے بےہودہ کلمات نکلیں گے، لغو باتیں نکلیں گی، گالی گلوچ کرے گا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر لوگوں کو اس کی زبان کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ بندہ ہے جس کی آنکھوں سے حیا کا نور پھوٹ رہا ہے، جس کے کردار سے، جس کے افعال سے، جس کے ہر پہلو سے حیا کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بندہ جب بھی بات کرے گا اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ پھولوں کی طرح خوشبو بکھیرتا ہوا چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما جال حیاء فی شیء الا زانہ وما جال فحش فی شیء الا شانہ۔ حضور فرماتے ہیں، جس چیز کے اندر حیا آ جاتی ہے اللہ اس چیز کے حسن کو بڑھا دیتا ہے، اور جس چیز کے اندر بے حیائی آتی ہے اللہ اس چیز کے حسن کو پہلے سے زیادہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو حیا یہ انسان کے دلوں کو جلا بخشتی ہے، حیا یہ انسان کی زینت ہے، اسلام کا بنیادی کردار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر مذہب کو، ہر دین کو کوئی نہ کوئی نفیس ترین چیز عطا کی ہے، اور میرے دین کی جو سب سے زیادہ نفیس چیز ہے وہ حیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنی امت کو ہی حیا کی تلقین نہیں کی، بلکہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے کہ ایک کماری عورت
جس کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، جو بے پردہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہ نکلی ہو، جس کی آنکھ نے کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر محرم مرد نے اس کنواری عورت کو نہ دیکھا ہو، اس عورت کے اندر جتنی شرم و حیا ہوتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات اس کنواری عورت سے بھی بڑھ کے شرم و حیا کے پیکر تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی راستے پہ چلتے تو حضور کی نگاہیں ہمیشہ ان کے لیے جھکی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دور دراز ایک شخص نہا رہا تھا اور چاروں طرف اس کے کوئی ایسی رکاوٹ موجود نہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم چھپ سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس مڑے، سارے صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر بٹھایا، وہ شخص بھی ان کے اندر موجود تھا۔ آقا علیہ السلام نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور فرمانے لگے ان اللہ حیی ستیر ویحب الحیا والستر، اللہ رب العزت حیادار اور پردہ پوش ہے اور وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ بھی حیادار اور پردہ پوش ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا اگر اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو شرم و حیا کے پیکر بن جاؤ، تمہارے ساتھ رب بھی محبت کرے گا اور اس کا رسول بھی محبت کرے گا۔ عام طور پہ معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہماری سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، اور دوسرے ہمارے دولت مند عیاش پرست لوگ ہیں جن کی وجہ سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ سنیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔